السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، بالآخر آج 5 سال بعد وہ ٹائم آن پہنچا ہے جس کا برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، بلکہ لاسٹ ایئر سے جب یہ پورا کہہ لیں کہ آڈٹ رپورٹ ٹیموں کا آنا جانا شروع ہوا کہ کب برطانیہ کے لیے، مانچسٹر کے لیے، برمنگھم کے لیے، لنڈن کے لیے پاکستان سے فلائٹ آپریشن PIA اپنا بحال کرے گی، دوبارہ سے اس کا آغاز ہوگا۔ بڑی شدت سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور آج یہ ٹائم آ گیا جناب۔ پہلی پرواز اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مانچسٹر کے لیے روانہ ہو چکی ہے، اور یہ پرواز کیسے معاملہ یہاں تک پہنچا، اور سیکنڈلی آج ایئرپورٹ کے اوپر کیا مناظر تھے، اور ایک خوش قسمت جو ہے وہ جہاز کی ٹکٹ لی تھی لیکن ساتھ میں ان کو ایک بڑا سرپرائز گفٹ بھی ملا ہے۔ وہ گفٹ کیا ہے اور آگے چل کر PIA کا پلان کیا ہے، کب جو دیگر شہر ہیں برطانیہ کے جن میں برمنگھم ہے اور ہیتھرو کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے لیے جو ہے فلائٹ آپریشن بحال ہوگا، اور پاکستان کی ایک اور بڑی ایئر لائن جس نے اپلائی کر دیا ہے برطانیہ فلائٹ آپریشن کے لیے، یہ بھی آج کے ولاگ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 24 جون 2020 کو پاکستان کے وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے ایک کراچی میں انسیڈنس ہوتا ہے، اس کے بعد پارلیمان میں ایک بیان دیا تھا جو پاکستان کے پائلٹس کے حوالے سے تھا، اور وہ ایک بڑا نامعقول نوعیت کا غیر سنجیدہ بیان تھا جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپی جو سیفٹی ایجنسی تھی اس نے پاکستان کا لائسنس کہہ لیں یا پاکستان کو اجازت نامہ جو ملا ہوا تھا یورپ فلائٹ آپریشن کا، اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں۔ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہوئی، لیکن اس سے پہلے یورپی جو سیفٹی ایجنسی تھی اس نے پاکستان کو فلائٹ آپریشن کی اجازت دی اور پیرس کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ پھر بڑی ہی کوششیں ہوتی رہیں گی۔ میں تھوڑا سا ایسی آپ کو کہہ لیں کہ پریویس معاملات بتا رہا ہوں جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں، اور پھر وہ ایک جہاز کا لینڈنگ گیئر ہمارا دوران پرواز غائب ہو گیا، پھر وہ معاملات کھٹائی میں پڑ گئے، لیکن ساری چیزیں ہونے کے بعد بالآخر جناب آج پہلی پرواز اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دن 12 بجے روانہ ہوئی ہے۔ شام 5 بجے جو برطانیہ کا مقامی وقت ہے مانچسٹر ایئرپورٹ پہ جا کے لینڈ کر جائے گی خواجہ آصف، اور اس پورے معاملے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والی خاتون جو پاکستان میں ہائی کمشنر ہے برطانیہ کی، جین میریٹ صاحبہ، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ ان خاتون نے ایک بہت سے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں آ کر اپنا جس طرح بہت سے لوگ اپنی جاب پہ جاتے ہیں صرف اپنی کام سے کام رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو بڑا ہی کہہ لیں کہ جافشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بڑے سیریس ہو کے کام کرتے ہیں۔ جو لیڈی جو ہیں انہوں نے بڑا جافشانی سے کام کیا، اور انہوں نے اس پورے فلائٹ آپریشن کی بحالی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا ہے، جس کا آج خواجہ آصف نے اظہار بھی کیا، ان کو وہاں پہ شیلڈ بھی دی۔ اور ایک تو خواجہ آصف ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے، PIA کے جو حکام ہیں وہ ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے، ان سے بڑھ کر یہ خاتون جو ہیں آج ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر پوری سرمنی کے اندر ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان کو شیلڈ بھی دی گئی، اور خواجہ آصف نے ساتھ میں دیگر جو ڈیسٹینیشن ہے ان کا بھی کہا جی بہت جلد ہم اس کو بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی جو فلائٹ ہے 701، اس کے اندر 284 مسافر سوار تھے۔ اس کے ساتھ ان مسافروں کو جاتے ہوئے بڑے گفٹ وغیرہ بھی دیے گئے ہیں، بڑا وارملی ان کو کہہ لیں کہ ان کو سی آف کیا گیا ہے۔ ساتھ میں ایک خوش قسمت مسافر جو ہیں ان کو 660 cc گاڑی بھی دی گئی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہہ لیں کہ جو اب مسافر آئیں گے جنہوں نے ٹریول کرنا، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی ایک ریپیوٹ کو بحال کرنے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ اب لوگ بڑی بے صبری سے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب برمنگھم کے لیے فلائٹ آپریشن شروع ہوگا، کب لنڈن کے لیے فلائٹ آپریشن شروع ہوگا۔ گراؤنڈ پہ چیزیں موجود ہیں اور صرف کمی ہے تو جہازوں کی۔ آج بھی جو بوئنگ 777 جہاز ہے اس کا استعمال کیا گیا، کیونکہ وائڈ باڈی سب سے بڑا پاکستان کے پاس جہاز اس ٹائم یہی موجود ہے۔ اس کی بڑی تزئین و آرائش کی گئی تھی، اس کے اندر نئی سیٹس لگائی گئی تھیں، اس کے اندر جو کہہ لیں کہ کمیونیکیشن کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نئی انسٹال کی گئی تھی۔ کوئی ایک نیا جہاز ایک نئی لک کے ساتھ اس کو بھیجا گیا تھا، کیبن کرو ساری چیزیں، پائلٹ شرٹ بڑی اپ ٹو ڈیٹ کر کے ان چیزوں کو مینیج کیا گیا تھا۔ یہ تو ہوگی جی PIA کی کہانی۔ ساتھ ہی ناظرین پاکستان کی ایک اور بڑی ایئر لائن ہے ایئر سیال۔ ایئر سیال جناب آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ اس کا ہیڈ آفس ہے، اور سیالکوٹ سے وہ آپریٹ ہوتی ہے۔ مطلب سیالکوٹ کا جو نجی شعبہ تھا، جو چیمبر تھی، اس نے مل کے نہ صرف سیالکوٹ کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور ساتھ میں جناب ایئر سیال بڑی ہی کامیابی کے ساتھ وہ چل رہی ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا PIA کے بعد جو فلیٹ کے حساب سے پاکستان کی دوسری بڑی ایئر لائن، بلکہ اگر پرائیویٹ ایئر لائن کہا جائے تو نمبر 1 پہ اس ٹائم اسٹینڈ کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معیارات ہیں جو سیفٹی کے حوالے سے ہیں، جو ٹائمنگ کے حوالے سے ہیں، جو کیبن کرو کے حوالے سے ہیں، گراؤنڈ ہینڈلنگ کے حوالے سے ہیں، پائلٹس کے حوالے سے ہیں، جہازوں کی مینٹیننس کے حوالے سے ہیں، ان میں بھی ایئر لائن اس ٹائم پاکستان میں سب سے آگے اور سب سے بہتر جا رہی ہے۔ چند دن پہلے ہم نے لاہور کا ایک جو نیا ایئرپورٹ پر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے تو ہم نے اس پر تبصرہ کیا تھا اپنے ایک ولاگ میں۔ تو سیالکوٹ ایئرپورٹ کا جب نام آیا تو میں نے اس کے اندر کہا کہ چند پروازیں وہاں پر آتی جاتی ہیں۔ تو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے جو آفیشیل پیج ہے
انہوں نے آ کر ہمارا جو فیس بک ہے وہاں پر آ کے نیچے کامنٹ کیا اور ہماری کریکشن کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہفتہ وار 74 انٹرنیشنل فلائٹس یہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ کارگو کا سب سے بڑا نظام بھی اس ٹائم پاکستان میں ان کے مطابق جو کلیم کر رہے ہیں وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ہی ہو رہا ہے. ویسے تو وہ پوری ریجن جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو زرعی آلات ہوں، سپورٹس کی انڈسٹری ہو، ساری کی ساری اسی ریجن میں واقع ہے. اور ساتھ ایک عمیر خان صاحب ہیں، یہ بھی ان کی جو ڈی پی میں نے دیکھی تو یہ بھی مجھے ایویشن کے شعبے سے منسلک لگ رہے ہیں. انہوں نے بھی نیچے آ کر ہماری تصحیح کی اور ہماری کریکشن کی اور بتایا کہ جناب 74 پروازیں ہیں. تو یہ چلیں، ہم نے کہا یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے. تو اور یہ پی آئی اے جو ہے اس کا فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا تو ہم ایئر سیال کے لیے گڈ وشز ہیں ہماری کہ وہ بھی کہہ لیں کہ لائن میں لگے ہیں اور بہت جلد یہ بھی فلائٹ آپریشن اپنا جو ہے شروع کریں گے برطانیہ کے لیے، اب جب ان کو اجازت وغیرہ مل جائے گی. لیکن جو باقی جو کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے آپ کا، سعودیہ ہے، اس ریجن میں بڑا مطلب کہہ لیں کہ بہترین کر کے لوگ کام کر رہے ہیں. سیالکوٹ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے تو ہم بڑے ویسے بھی ایڈمائرر ہیں، اس لیے ایڈمائرر ہیں کہ نجی شعبے نے، وہاں کے جو بزنس مین کمیونٹی تھی اس نے آگے بڑھ کر یہ پورا ایئرپورٹ بنایا اور ساتھ میں ایئر لائن جو ہے بنائی اور بڑی کامیابی سے اس کو چلا رہے ہیں. انہی کو فالو کرتے ہوئے جو کراچی ایئر ابھی آنے جا رہی ہے انہوں نے بھی انہی کے ماڈل کو فالو کیا ہوا ہے. تو ایک تو تصحیح اپنی جو کہہ لیں کہ کریکشن تھی وہ بھی ہم نے کر دی اور ساتھ میں آپ کو بتا دیا جناب کہ پی آئی اے تو روانہ ہو گئی ہے، لیکن ایک اور ایئر لائن بھی روانگی کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ.